الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22ویں پارے کے اندر ٹوٹل 4 صورتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک ہے سورہ احزاب، دوسرا ہے سبا، تیسرا ہے فاتر اور چوتھے کا تھوڑا سا حصہ سورہ یاسین اس میں مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ چاروں صورتوں کے اگر آیتوں کو جمع کر دیا جائے تو 132 آیات اور 18 رکوعات پر مشتمل یہ پارہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین کا جو انداز ہے وہ ایک دم محبت کرنے والا، ایک سرکش بچے سے محبت کا اظہار کرنے والا، ایک بگڑے ہوئے بچے کو سیدھی راستے پر لانے کے لیے پیار بھرے انداز میں مخاطب کرنے والا انداز اس پارے کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اس میں اگر ہم شروعات کریں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں 4 واقعات ہمارے سامنے پیش آئے ہیں۔ پہلا واقعہ ہمارے سامنے داؤد علیہ السلام کا پیش کیا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی ویسے دوسری تفصیلات دوسرے پاروں کے اندر آئیں، مگر اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ میں نے داؤد علیہ السلام کو 2 نعمتوں سے نوازا تھا جو اس کے لیے اوپر بڑھنے کا اور ترقی کرنے کا ذریعہ پیدا ہوا۔ تو وہ 2 نعمتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی نعمت اللہ رب العالمین سورہ داؤد علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہاڑ اور پرندے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے۔ اتنی پیاری آواز آپ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی تھی، اتنا سریلا پن آپ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تھا کہ آپ جب تسبیح پڑھتے تھے تو پھر پورے پہاڑ اور پرندے ایک دم سما سا بن جاتا تھا اور وہ ٹہر جایا کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے میں گزر رہے تھے، وہاں پر تلاوت کی آواز سنی، ٹہر کر دیکھا تو وہاں ابو موسیٰ اشعری تھے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ پیاری آواز عطا کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، جب وہ ختم کر چکے تو ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہیں داؤد کا کچھ حصہ عطا کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ پیاری اور سوز بھری آواز ان کو عطا کر دی گئی تھی۔ نمبر دوسرا ان کو جو نعمت عطا کر دی گئی تھی وہ ہے لوہا، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ لوہے کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھا جائے تو 1000 قبل مسیح سے 1200 قبل مسیح تک کا دور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوہے کے استعمال میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں داؤد علیہ السلام نے اس دنیا پر حکومت کی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ اس لوہے کے استعمال پر جو قدرت انہیں حاصل تھی تو اس کے ذریعے سے انہوں نے جنگی محاذوں پر انہوں نے بہت اہم کردار اس لوہے کے ذریعے سے کیا۔ انہوں نے ذرے بنائی اور بھٹیاں بنائی، کیونکہ اس زمانے میں لوہا سونے کے مانند تھوڑی اس پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بھٹیوں میں اس لوہے کو پگھلا کر بڑے پیمانے پر انہوں نے اس دنیا کو لوہے کا استعمال کرنے کا طریقہ اس نبی کے ذریعے سے مجھے اور آپ تک ملتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ کلام سلیمان علیہ السلام کی طرف واقعے کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس سلسلے میں بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہ وہ نبی اور رسول تھے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے انہیں تانبا اور جنات ان کے لیے مسخر کیے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں 1 ماہ کی مسافت سے چلنے والی ہوائیں سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے ان ہواؤں کے زور کے ذریعے سے جو بڑا اہم کردار اس سوسائٹی کے اندر انجام دیا، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تجارتی قافلوں کو اور تجارتی محاذ کو انہوں نے بڑی پیمانے پر بحری اس کے ذریعے راستے کے ذریعے سے انہوں نے تکمیل تک پہنچایا تھا، اور تجارت کو انہوں نے فروغ دیا تھا۔ آپ نے تانبے کے ذریعے سے جہاز سازی بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور جہازیں اس وقت وجود میں آئیں، اور ان جہازوں کے ذریعے سے تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے اور لانے لے جانے یعنی آمد اور برآمد کا سلسلہ بڑے پیمانے پر اس نبی کے دور میں ہوا تھا۔ تو
سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ تمام باتیں کہتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جنات بھی عطا کر دیے تھے. یہ وہ جنات تھے جس کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، تصویریں بناتے تھے، حوض بنایا کرتے تھے، لگن بنایا کرتے تھے، دیگیں بنایا کرتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے بنایا کرتے تھے کہ وہ زمین سے ہل نہیں سکتی تھی، اسے ہلایا نہیں جا سکتا تھا. یہ مطلب جو ہے جنات کے ذریعے سے کرتے تھے. اور اسی جنات کا تذکرہ دوسرے مطلب جو ہے پاروں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو اشاروں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ جنات تھے جنہوں نے ملکہ سبا کے تخت کو وہاں سے یہاں تک لا کر رکھ دیا تھا، اور جس کا عوض مطلب جو ہے اس ملکہ بلقیس نے اس تخت کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیا تھا اور کہہ اٹھا تھا کہ اللہ واحد مطلب جو ہے ذوالجلال ہے، میں اس کے آگے جھک جاتی ہوں، میں اس کی اتباع کرتی ہوں. اور وہ جو ایمان لے آئی تھی تو وہ اسی دور کے قصے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان جنات کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے. یہی وہ جنات ہیں جسے سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا تھا. اس پارے کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے مسجدوں کے ذریعے سے بیت المقدس کا تعمیر کا کام شروع کر دیا تو اس وقت وہ عصا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، اس عصا کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب وہیں پہ ان کا کھڑے کھڑے انتقال ہو گیا مگر جنات کو اس کا کوئی بھی مطلب جو ہے ان کو پتہ نہیں چلا. جب لکڑی ان کا عصا دیمک کھا گیا تو اس وقت وہ گر پڑے تو تب کہیں جا کر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے تھے. یہ واقعات کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین ایک خاص مقصد کے لیے کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. آئیے تیسرے مطلب جو ہے اس کے واقعے کی طرف چلتے ہیں. وہ واقعہ ہے قوم سبا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. قوم سبا کون تھی؟ قوم سبا یمن سے شام اور فلسطین کی طرف پھیلا ہوا ایک بڑا کثیر مطلب جو ہے رقبے کا مطلب جو ہے علاقہ تھا، جہاں پر یہ قوم سبا وہاں پر راج کرتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے اور وہاں پہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے. اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو پھلوں سے بھرا ہوا باغات ان کو عطا کیے، اور انہی باغات کے عوض یہ ایک دوسرے کی طرف پھلوں کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، آمد و رفت کا کام کرتے ہیں، جس کی بنا پر یہ بڑے رئیس مطلب جو ہے لوگ یہاں پہ مانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر ان سب نے کیا کیا؟ ان سب نے بہت زیادہ نافرمانی کی، ناشکری کی، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے سلسلے میں کئی مطلب پاروں کے ساتھ سلسلہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے کہ میں یہ نعمتیں تمہیں عطا کر چکا مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم ناشکری کرتے ہو، تم مطلب جو ہے نالائقی اختیار کرتے ہو، تم مطلب جو ہے روگردانی اختیار کرتے ہو، تم پیچھے ہٹ جاتے ہو. اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے تمہارے طرف انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام کی بات کو تم نے نہیں مانا، ان کو ٹھکرایا، ان کو قتل کر دیا، ان کو مطلب جو ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے تمہیں عذابات سے دوچار کیا. اور یہ ساری قوموں کا تذکرہ یہاں اللہ رب العالمین کہتے ہوئے فرماتا ہے کہ واقعات بتا کر اللہ تعالیٰ کہنا جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس تمام کو مطلب جو ہے جہاں غرقاب کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، مگر ان میں کے چند مطلب جو ہے افراد تھے جن کو ہم نے بچا لیا. اور ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، کیا دیکھنا؟ کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لے آتے ہیں. ہم اسی ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے عذابات بھیجے، تم پر آزمائشیں اتاری گئیں اور تم اس میں جو پورے اترے ان کو ہم نے بچا لیا، اور جو پورے نہ اترے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر مطلب جو ہے انہی واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو سبق دلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز ہے قوم سبا. اس کے سلسلے میں آیا کہ جب یہ قوم مطلب جو ہے جب تک سیدھے راستے پر تھی، جب ان کی ملکہ بلقیس نے مطلب جو ہے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا تو وہ مطلب جو ہے قوم کو اللہ رب العالمین نے عروج عطا کیا، ان کو بہت زیادہ درجات عطا کر دیے، ان کو مال اور جو ہے اولاد سے ان کی کثرت عطا کی. مگر جب اس ملکہ کے انتقال کر جانے کے بعد قوم پھر بگاڑ کا شکار ہو گئی تو کہا تمہارے اندر کہاں سے مطلب جو ہے وہ شرک وجود میں آیا جس میں وہ مطلب جو ہے قوم سبا چاند کی، سورج کی، زہرا کی اور بہت سارے ایسے دیوتا تھے جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے. اور وہاں کے جو بادشاہ تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بادشاہ وکیل کی حیثیت سے مطلب جو ہے سمجھتے تھے کہ ہم دیوتا کے وکیل ہیں اور اسی وجہ سے اطاعت کا حق ہم مطلب جو ہے چاہتے ہیں اور لوگوں سے وہ اطاعت کروایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ تم نے معبودان مطلب جو ہے
معبودان کو اپنا ساجی بنا لیا اور اس وجہ سے تم تباہ و برباد ہوتے چلے گئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں کہا گیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جنات مطلب جو ہے ان کے لیے مسخر کیا تھا، مگر ان کا یہ حال ہے کہ جب انتقال ہوا تو تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا۔ مگر دنیا کا یہ حال ہے، کبھی فرشتوں کو کبھی جنات کو تم معبود بنا بیٹھتے ہو اور اس کے عوض مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے ان کے آگے جھکتے ہو، ان کو مطلب جو ہے غرور دیتے ہو، اور اسی بنا پر معاشرے کے اندر تباہی و بربادی کے دہانے پر تم پہنچے ہوئے۔ عالمین ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پوچھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو جو مبعوث کیا ہے وہ صرف اور صرف مطلب جو ہے شرک کا خاتمہ اور اللہ رب العالمین کے احکام کا نفاذ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو بروئے کار لایا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، ان کا نزول کیا ہے اور ان کو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے موقع اور میدان فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس قوم کے جو لوگوں نے جس قوموں کا اس قرآن کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ قومیں ہیں کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے وہ جو معبودان ہیں، یہ معبودان کے سلسلے میں کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے؟ کیا ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ جس کے آگے تم جھکتے ہو، جس کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، جس کے آگے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو، جن کے ساتھ تم امیدیں باندھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہارے مددگار ثابت ہوں گے، کیا تمہارے پاس عقل نامی کوئی چیز ہے کہ تم ان معبودان کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہو یا نہیں ہو؟ آؤ میں تمہیں مطلب جو ہے میں پوچھتا ہوں تو تم غور و فکر کے لیے اپنے دماغ کا، اپنی عقل کا استعمال کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم شرک کرنے والے جو لوگ ہیں، جو تمہارے معبود ہیں، یہ کوئی اقتدار رکھتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے جو میرے مطلب جو ہے برابر آ کر وہ کوئی اقتدار رکھتے ہوں کہ وہ کوئی ایک پرکہ ہی پیدا کر سکے، کوئی چیز ہی پیدا کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتا انہوں نے زمین میں کیا چیز کو پیدا کیا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ وہ کچھ کی چیز پیدا نہیں کرتے تو پھر ان کے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی تحریری سند تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ ان کی اتباع کرو؟ پھر نہیں لکھی ہے تو تم ان کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ کیوں ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہو؟ کیوں ان کو مطلب جو ہے اپنا سرپرست مطلب جو ہے مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تم دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو تو کیا یہ تمہاری کچھ سن لیتے ہیں؟ کیا تمہیں اس کا پتہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور نہ یہ سن تک سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں جواب دیتے ہیں تو پھر ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور قیامت کے روز یہ تم سے انکار کریں گے۔ یہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ایک آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہنم کے میدان میں ان کو لے آیا جائے گا تو کہیں مطلب جو ہے کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہیں کہا گیا معبودان اسلام کو، کہیں کہا گیا کہ جس کے پتھر کے آگے جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان تمام کو وہاں پہ جمع کر دیا جائے گا، ان کو زبان عطا کر دی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اے فرشتوں، اے جنوں، اے معبودان، کیا تم نے مطلب جو ہے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تمہاری بندگی کریں اور تمہارے آگے سجدہ ریز ہو جائے؟ تو اس وقت وہ کہہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مکالمہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ مطلب کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے اندر ایسی کہاں مجال کہ ہم ایسا کر سکے، تو ہی جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو مطلب جو ہے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مطلب جو ہے کیسے مطلب جو ہے لوگ ہو، نہ سوچتے ہو، نہ غور و فکر کرتے ہو، نہ تدبر کرتے ہو، نہ فکر مند ہوتے ہو، بلکہ بغیر مطلب جو ہے سوچے سمجھے ایسے معبودان کو جو ہے اپنا خدا بنا بیٹھتے ہو، جبکہ میں ہر بار مطلب جو ہے تمہارے درمیان انبیاء کرام کو لے آتا ہوں۔ جب تک تمہارے درمیان انبیاء کرام ہیں تو کچھ لوگ تو مطلب جو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، اور جو ماننے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے آگے سربہ سجود ہو جاتے ہیں اور اس شرک سے پاک ہو جاتے ہیں۔ مگر جب انبیاء کرام کا دور ختم ہو جاتا ہے تو پھر تمہارا یہ حال ہے کہ تم پھر ویسے کے ویسے ہی نظر آ جاتے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم شرک ہی میں مبتلا ہوتے ہو۔ تاریخ کے پنوں کے ساتھ، انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک کے بعد ایک مطلب جو ہے بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو سوچنے
ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے اس پارے کے ساتھ یہ بھی مطلب جو ہے انسانوں کو بتاتا ہے کہ تمہارا یہ حال یہ ہے کہ جب انبیاء کرام تمہیں بلاتے ہیں تو تمہارا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے ان انبیاء کرام کو جو تمہارے درمیان ہے تم شک میں مبتلا ہو جاتے ہو، اور کبھی تم کہتے ہو کہ تم مطلب جو ہے جن عذابات کا اور جن قیامت کا تذکرہ کرتے ہو ذرا اسے لا کر تو دکھاؤ تاکہ مطلب جو ہے ہم مان جائیں کہ واقعتاً تم اللہ کے رسول ہو۔ کبھی تم مطلب جو ہے اعتراض یہ بھی کرتے رہتے ہو جب تمہارے درمیان رسول موجود ہے تو کہتے ہو کہ یہ جو کتابیں تم لے آئے ہو ایک صریح جادوگری ہے اور یہ مطلب جو ہے جھوٹا گھڑا ہوا خود کا مطلب جو ہے گھڑا ہوا کلام ہے جو تم مطلب جو ہے لے کر آئے ہو۔ کبھی تم اعتراض کرتے ہو کہ لوگوں کو بات ماننے سے لوگوں کو روکتے ہو، اگر کوئی بات مان رہا ہے تم رہزن بن جاتے ہو، اور کبھی مطلب جو ہے مختلف طریقے سے انبیاء کرام کو ستاتے ہو اور کبھی انہیں قتل کر دیتے ہو۔ کبھی وہ کہتے ہو کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے تم ہم مطلب جو ہے اس بات کو مان لو اور ہماری بستی میں آ جاؤ، ہماری مطلب جو ہے کمیونٹی میں آ جاؤ اور ہماری مطلب جو ہے عقیدے میں آ جاؤ، اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ مختلف حربے ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ استعمال کیے گئے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ تمہارے درمیان کتاب اتاری گئی، تمہارے درمیان انبیاء کرام کو اتارا گیا، مگر پھر تم کہاں مطلب دھوکہ کھاتے ہو، کہاں بہکے جاتے ہو؟ کون سا ایسا مطلب جو ہے راستہ ہے، کون سی ایسی مطلب نالج ہے، کون سا ایسا علم ہے، کون سے ایسے راستے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اس راستے سے بھٹکا کر تمہیں راہ راستے گمراہ کن راستے کی طرف لے جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے بڑے سنجیدگی کے ساتھ بڑے ہی دردمندانہ انداز میں انسانوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف مطلب جو ہے تبلیغ کا کام نہ ہونے کی بنا پر، دعوت دین کا کام نہ ہونے کی بنا پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے جو حالات پیش آ رہے ہیں، یہ جو مطلب جو ہے لوگوں کا جو ہے معبودان کے آگے سے مسجود ہونا ہے، یہ جو مطلب جو ہے دین سے دوری ہے، یہ جو غفلت کا شکار ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے تبلیغ کے دین کا کام کم کر دیا ہے، دعوتی دین کا کام کم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کے ہر دور کے بعد لوگ وہی سیم شرک پر مطلب جو ہے جمے رہے اور انہوں نے اللہ کے نافرمانی بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت کے ذریعے کہ ان کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر نظام دین کا جو کام اور سلسلہ چلنا ہے وہ تبلیغ دین کا کام ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی صحیح، یعنی اللہ کے دین کا ایک دوسرے کو بتانا اور اس کی ترغیب دلانا، اس کی طرف مطلب جو ہے کھینچ کر لے آنے کی کوشش کرنا، انہیں مطلب جو ہے اچھے حکمتانہ انداز سے لوگوں کو بلانا، یہی دین کا طریقہ کار ہے۔ اسی طریقہ کار پر جمنے کی مجھے اور آپ کو تلقین اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اللہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ کے احسانات کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے احسانات وہ ہیں جو تمہارے اوپر بیش بہا الگ الگ پاروں کے اندر اللہ رب العالمین کہیں مطلب جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں مختلف مطلب جو ہے وہ سہولتیں اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے جو اس دنیا میں کی ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو یاد کرنے کی تاکید دلاتے ہوئے کہتا ہے تم معبودان جو نہ تمہاری سن سکتے ہیں، نہ تمہیں دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کھلا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل میں اللہ رب العالمین وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمہارا رازق ہے، جو زندگی اور موت بہم پہنچاتا ہے، اسی کی طرف رجوع ہونا ہے، اور جب موت آئے گی تو موت کے بعد اسی کی طرف رجوع ہو کر تمہیں واپس آنا ہے، تو تم پھر بہکائے ہوئے کہاں جاتے ہو؟ ان احسانات کو یاد کرو، اس ہستی کے ڈر کے اندر مطلب جو ہے تم قید ہو جاؤ، اس کی مطلب جو ہے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کرو اور ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اتباع مطلب جو ہے دین کرو، یہی تمہارے لیے فلاح کا ضامن ہے، یہی تمہارے سیدھے راستے کی طرف گامزن ہونے کی کسوٹی تمہیں عطا کی گئی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگ دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکے میں ڈالتے ہیں تو وہ سب سے بڑا تمہارا جو دشمن ہے وہ ہے تمہارا شیطان۔ وہ شیطان ہے جو تمہیں مختلف حربوں سے تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس نے مختلف ہم پاروں میں دیکھا کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا اور اس نے مہلت مانگی اور باقاعدہ طور پر اس نے کہا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس نے مہلت مانگی اور یہ کہا کہ میں مطلب جو ہے
انسانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حتیٰ کہ خون کی مطلب جو ہے رگوں میں سراعت کر کے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے اس پارے کے اندر اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ دھوکے باز مطلب جو ہے دشمن تمہارا کھلا دشمن ہے، جس نے وعدے کے ساتھ یہاں پہ قدم رکھا تمہارے ساتھ، وہ مطلب جو ہے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے اور تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے مطلب جو ہے اللہ سے مطلب مہلت مانگی ہے، اللہ سے مطلب جو ہے شرط لگائی ہے کہ وہ جہنم سے بھرنے والا ہے اور تمہیں بھی ساتھ اپنے لے کے جائے گا۔ تم اس سے خبردار ہو جاؤ، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس کی چال بازیوں سے ہوشیار رہو، اس کے دھوکہ بازیوں سے ہوشیار رہو، تبھی کہیں جا کر تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا، تبھی کہیں جا کر تم اللہ کے برگزیدہ بندے بنو گے، تبھی کہیں جا کر اللہ کے مقرب ترین بندے بنو گے، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ ایک ہے کہ اللہ رب العالمین اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی اور حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تو وہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری خلقت کو لے آئے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، عبادات کے لیے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں، وہ مطلب جو ہے ہمیشہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تمہاری وہ عبادات کا مستحق نہیں ہے، تمہارے مطلب جو ہے کام کا وہ مستحق نہیں ہے، تمہارے مطلب جو ہے وہ اداؤں کا مطلب جو ہے مستحق نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ٹیسٹنگ پیپر کی حیثیت سے تمہیں اس دنیا میں اتارا ہے، تم اس میدان میں مطلب جو ہے تمہیں عطا کیا گیا ہے کہ یہ میدان تمہارے لیے عمل ہے، اور اس عمل میں جو کامیاب ہوگا تم خود مطلب جو ہے کامیاب ہوتے ہو، تمہارے مطلب جو ہے کاموں سے اللہ رب العالمین کوئی بھی فائدہ اس کو میسر آنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو قوم نے تباہی کی، جن قوم نے مطلب جو ہے سرکشی کی، جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے عذابات کے ذریعے سے ان قوموں کو ایک مطلب جو ہے جھٹکے کے ساتھ ہٹا دیا، اور دوسری قوم کو، دوسری خلقت کو اس دنیا میں لے آیا، اور وہ کرنے میں کوئی مطلب جو ہے اسے آر نہیں ہے، اور وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ اس انسان کی گمراہی کا، جس کا برے حال پر خوشنما بنا کر دکھایا گیا ہے، اسے وہ مطلب جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے جب تک انسان کے دل میں خود سے مطلب یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، یہ احساسات جب انسان کے دلوں میں پیدا ہوں گے تب اس کے لیے عمل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی اصلاح کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے سوچنے کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس میں اچھی چیزیں مطلب جو ہے وارد ہو سکتی ہے۔ جب انسانوں کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں اور مجھے مطلب جو ہے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس پارے میں آیت کے ذریعے سے بتایا گیا، تو پھر مطلب جو ہے اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اب انہیں سمجھانا ایسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ترین کام ہے، ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اندھے اور بہرے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، پھر فرمایا کہ تاریکی اور روشنی کبھی مطلب جو ہے یکساں نہیں ہو سکتے، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندے اور مردے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے کہ ایک بڑی مطلب جو ہے سخت عجیب مطلب جو ہے مثال اس میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اور اس پر جمے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے اللہ کہ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں بند ہیں۔ فرمایا گیا کہ مرے ہوئے قبروں میں مدفون لوگ ہیں، ہم بھی تصور کر کے دیکھیں کہ قبرستان میں اگر ہم جا کے یہی باتیں جو یہاں پہ درس و تدریس کے ذریعے سے سنا رہے ہیں، کہ قبر کے اندر مدفون لوگ کیا یہ سن سکتے ہیں، کیا یہ جان سکتے ہیں، کیا یہ سمجھ سکتے ہیں، کیا اس کے جوابات دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہی تمہارا حال ہے کہ تم قبروں میں بند مطلب جو ہے کر دیے گئے ہو، اور تمہارا انجام یہ حال ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ضلالت اور مطلب جو ہے عذابات کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چیز جو ہے فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتی۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے زمین میں مطلب جو ہے چلے پھرے نہیں ہے، کیا ان کے پاس جو عقل موجود ہے، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیا زمین کے مطلب جو ہے راستوں پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کون سی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے انکار حق کیا تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور کون سا انجام ہے جس کی بدولت وہ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے، اور پھر مطلب جو ہے کون مطلب جو ہے لوگ تھے جو اپنے زمانے میں طاقت
طاقتور تھے، اپنے زمانے پر عروج پر تھے، مگر اس کے باوجود مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے اللہ کو عاجز مطلب جو ہے نہ کر سکے اور مطلب جو ہے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے زمین میں چل پھر کر اپنی آنکھوں سے تجربات حاصل نہیں کیے ہیں؟ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ ان کے کرتوتوں پکڑنے کا ارادہ کر لے تو پھر مطلب جو ہے کوئی متنفس کو مطلب جو ہے اس دنیا میں جیتا چھوڑنا اس کے لیے مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہاری رسی کو دراز کیے جاتا ہوں، میں تمہیں سہولت پر سہولت دیے جاتا ہوں، تو میں تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فراہم کرتا ہوں۔ میں اسی وجہ سے کیونکہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسانوں سے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی کے عوض وہ کبھی ہمارے قصوروں کو درگزر کرتا ہے، کبھی ہمارے قصوروں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کبھی انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، کبھی کتابوں کو بھیجتا ہے، کبھی مختلف مطلب جو ہے جھٹکے دے کر ہمارے دماغ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اتباع کے لیے مختلف ذرائع سے مطلب جو ہے سبق دینے کی زندگی میں کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی تمہارا یہ حال ہے کہ تم پھر بھی مطلب جو ہے اس کی پکڑ سے بھاگے بھاگے چلے جاتے ہو اور تم مطلب جو ہے سرکس کے سرکس بنے ہوئے رہتے ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انہیں ایک مقررہ مدت تک یہ ان کو سہولت دیے رہا ہے، پھر جب مدت کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر ان کی رسی کو کھینچ لے گا، ان کو پکڑ لے گا، پھر ان کو پتا چلے گا کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وہاں ان کی کیفیات کو اللہ رب العالمین بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے اہم ترین چیز، بڑے بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ لوگوں تم اکیلے اکیلے یا دو دو مل کر بیٹھو اور اپنا دماغ لڑاؤ اور پھر سوچو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطلب جو ہے اس سے پہلے کے پاروں میں مثال دی گئی کہ انہوں نے مطلب جو ہے دیوتاؤں کو مارا، جب دیوتاؤں کو مار کر وہ باہر نکلے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ کون مطلب جو ہے ان دیوتاؤں کو مارا تھا، تو انہوں نے سوچنے کے لیے جو دلائل پیش کیے تھے کہ ان معبود کو بڑے معبود ہے جس نے چھوٹے معبودوں کو مار دیا ہے، یا ان سے پوچھو کہ کس نے مارا ہوا ہے۔ یہ مطلب جو ہے اس کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ تم ایک ایک دو دو کہیں مطلب جو ہے انفرادی حیثیت سے کہیں اجتماعی حیثیت سے بیٹھو اور بیٹھ کر غور و فکر کرو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، تمہارے معبودان جس کے آگے تم سجود ہو رہے ہو کیا یہ تمہارا طریقہ صحیح ہے، اور تمہاری اتباع جو تم کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، صحیح ڈائریکشن ہے، صحیح نشاندہی ہے۔ تم غور و فکر کرو اور سوچو۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے، وہ اس دنیا میں چاہتا ہے کہ شہرت حاصل کرے، وہ اس دنیا میں چاہتا ہے مال و متاع حاصل کرے، اسی کے تقاضوں کے لیے سارے کام مطلب جو ہے کرتا ہوا انسان مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہوئے فرماتا ہے لوگو تم تو بڑے بے وقوف ہو، کہتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں عزت چاہیے جبکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کے یہاں اگر کوئی چیز اوپر کو پہنچ ہے، درجات کو مطلب جو ہے فائز ہوتی ہے، یا پھر اللہ کا مقرب ترین مطلب جو ہے بندہ مطلب قرار پاتا ہے یا کامیابی کے دہانے پر پہنچتی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے نمبر 1 مطلب جو ہے کہا گیا پاکیزہ قول، نمبر 2 کہا گیا نیک اور صالح اعمال۔ یہ دو مطلب چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین درجات متعین کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، شہرت عطا کرتا ہے، اور انہیں مطلب جو ہے اللہ کا مقرب ترین بندہ بننے کا راستہ اور سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہی مطلب جو ہے واقعات ہم انبیاء کرام کی طرف مطلب اشارہ کر کے دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو کس طرح سے عزت دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ مطلب ہمارے سامنے ہے، یوسف علیہ السلام کو مطلب جو ہے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے کیسے مطلب ذرائع پیدا کیے، کون سے راستے پر ہم پہنچائے گئے، کس طرح سے ان کی اٹھان کی گئی کہ ان کو ایک قوم کا ایک سربراہ مطلب جو ہے بنایا گیا، ان کو پیشوا امام بنایا گیا، ان کی ملکی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں عطا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں مثالوں کے ذریعے سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر تم ہو کہ سب سے بے وقوف ہو، اور ان بے خوفیت کے نتیجے میں تم مطلب جو ہے اتباع معبودان کرتے رہتے ہو اور تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہو۔ محترم و معزز خواتین، اب مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کے بعد اس پارے کے اندر مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے اس مطلب جو ہے سرزمین میں تم اگر ایک کامیاب اور ایک شہرت زدہ انسان بننا چاہتے
ہو تو تمہارے اندر کچھ کوالٹیز کا اچھے پیدا ہونا شرط اول ہے. اس کے لیے مطلب جو ہے کہا گیا عباد الرحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں, ان کو کہا گیا کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ وہ مسلم ہوتے ہیں, دوسرا وہ مومن ہوتے ہیں, تیسرا وہ مطیع و فرمان ہوتے ہیں, چوتھا وہ راست باز ہوتے ہیں, پانچویں وہ صابر ہوتے ہیں, چھٹے وہ اللہ کے آگے سر بسجود ہونے والے لوگ ہوتے ہیں, صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے مقرب ترین بندے بنتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ صحابہ اور صحابیات کی زندگی مجھے اور آپ کو ان تمام مطلب کوالٹیز کے ساتھ مجھے اور آپ کو مطلب اشارہ کرتی ہے کہ یہ وہ کوالٹیز تھے جو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں جاری کیے, اس کو وارد کیا, اس کو مطلب جو ہے اپنی زندگی کے اندر ایکٹیویٹ کیا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندے بن گئے. اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھ کے کہا کہ دیکھو ابھی جنتی آ رہا ہے, کسی کو دیکھ کے کہا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کسی کے عوض کہا کہ میں جنت میں جب معراج کے موقع پہ کہا تو کسی کی آواز میں نے مجھ سے پہلے مطلب جنت میں مطلب سنی تھی. یہ وہ کوالٹیز ہیں جس کے استعمال کرنے سے, جس کو اپنے اندر پیدا کرنے سے, جس کی اتباع کرنے سے, جس کی اطاعت کرنے سے, اس کا پالن ہار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت, شہرت اور مطلب جو ہے مقبولیت تمہیں عطا ہوگی اور اللہ رب العالمین عروج عطا کرے گا. ان ساری باتوں کو کہنے کے بعد اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ تم جہاں انفرادی حوصلے سے یہ کام کر رہے ہو, تمہیں مطلب رجوع اللہ ہونا چاہیے. وہاں تم مطلب جو ہے کیونکہ مین از سوشل اینیمل, یعنی وہ معاشرتی جانور ہے, تو معاشرے کے اندر جہاں پہ وہ رہتا ہے معاشرے کا پاک ہونا بھی شرط اول ہے. معاشرے کے اندر گند جتنی مچے گی وہ تمہارے لیے جو ہے بربادی کا سامان پیدا کرے گی. جہاں معاشرہ خراب ہو جائے گا وہاں پر تمہارے لیے جینا مطلب جو ہے مشکل ہو جائے گا. اسی کے لیے کہا گیا کہ معاشرے کا پاک صاف ہونا بھی شرط اول ہے. تو کچھ معاشرتی احکامات ہیں جو سورہ احزاب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس میں مخاطب کر کے بتائے گئے ہیں. پہلے کچھ معاشرتی احکامات اس میں بتائے گئے, وہ یہ ہے کہ عزت, عورت کی عزت و آبرو کے لیے مطلب جو ہے اس کی حفاظت کے لیے کچھ احکامات بتائے گئے. سب سے پہلا حکم اس میں دیا گیا کہ تمہاری عزت اور آبرو کی تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو, بازاروں کے مطلب جو ہے زینت نہ بنتی رہو, بلکہ اپنے گھر تمہارے لیے دار عمل ہے, اسی میں بیٹھی رہو, اسی میں تمہاری بہتری ہے. دوسرا مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ عفت کو محفوظ کرنے کے لیے تمہارا سج دھج کے باہر نکلنا تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ بغیر مطلب جو ہے نقاب اور پردے کے باہر سجدت کے نکلا جائے تو وہ تو بڑا مطلب جو ہے فتنہ ہے. نمبر دوسری طرف برقع ایسا بھی پہنا جائے جس کے عوض مطلب جو ہے اٹریکشن زیادہ پیدا ہو. کہا کہ ایسی سجدت انسانوں کو تباہی و برباد کر دیتی ہے اور معاشرے کے اب کو بھی خراب کرتی ہے, خود تمہاری عزت و آبرو کو بھی لوٹنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی.